بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. اور اسپیکر صاحب میرا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی حکومت نے مختلف 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ بار بار جو معاہدے کیے گئے انڈیا کے ساتھ 37 معاہدہ مختلف معاہدے بار بار ان کی وائلیشنز کے ذریعے وہ ہمارا پانی روکتے ہیں. تو اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا جب ہماری حکومت تھی. ڈیموں کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے مختلف احساس پروگرام, صحت انصاف کارڈ, اسی طرح ہمارے بہت زبردست پروگرام چل رہے تھے ہماری حکومت میں. لیکن رجیم چینج کے بعد جس طرح صحت انصاف کارڈ, احساس پروگرام, مختلف چیزوں کو روک دیا, تو میرا یہ سوال ہے کیا جن 10 ڈیمز کے اوپر ہماری حکومت میں کام شروع ہوا تھا ان کی پروگرس کیا ہے اور وہ ڈیمز کب تک کمپلیٹ ہوں گے تاکہ ہم انڈیا کے اس منافی سے جان چھڑا سکیں اور ادھر ہمارا کسان خوشحال ہو, ان کو ٹیوب ویلز مختلف چیزیں جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں. منسٹر صاحب بڑا فاضل رکن نے فاضل سر فعل فاض واد لام میں آج شیر افضل بیٹھے ہیں. شیر افضل میں نے وضاحت کی ہے بھارت کے بحاف میں, وہ آپ سے فاضل رکن ہی کہہ رہے تھے. منسٹر صاحب ہو گئی بات. منسٹر صاحب میرے آنریبل ممبر بیٹھے ہیں, وہ میں نے وربیٹم نکلوایا تھا, وہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں, ذرا دیکھ لیجئے گا. وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تکلیف تھی بالکل ایسے نہیں, میں تو خود الحمدللہ کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. الحمدللہ جی. شیر افضل ویسے بھی کچھ کسی نہ کسی حوالے سے میرے دل کے قریب ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا. میں بار یہ بات سنیں, ہمیں دکھانے کے لیے لڑائی ہوتی ہے, آپ لوگ سارے ملے ہوئے بیچ میں سے, یہ ہمیں دکھانے کے لیے. میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو پروجیکٹس پروونشل گورنمنٹ نے ڈیمز کے اناؤنس کیے تھے, جن کی طرف اشارہ کیا ہے میرے بھائی نے, وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اور وہی کرتی ہے. وہ ڈیمز کے پروجیکٹس تھے جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کے تھے, ان کے اوپر میرے خیال میں میڈیا پہ, ٹی وی پہ بہت ساری بحث ہو چکی ہے. میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کروں گا. البتہ جو فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ ڈیمز ہیں وہ میگا پروجیکٹس تھے. اس ہاؤس کو معلوم ہے کہ کیا پروگرس ہوئی ہے, منڈا پہ, داسو پہ کیا پروگرس ہوئی ہے, جو ہمارا دیا میر بھاشا ہے اس پہ کیا پروگرس ہوئی ہے, اور وہ سب کے سامنے ہیں. اس پہ کسی حکومت کی طرف سے میں کہتا ہوں کم از کم ان سالوں میں, پچھلے دور میں اور کیئر ٹیکرز میں اور اب کام کی رفتار میں سست روی نہیں آئی. وہاں پہ نیچرل کلیمٹیز بھی آئیں, اس کے باوجود کام جاری ہے, اور اس کی جو ڈیٹ لائنز ہیں ابھی تک خیال ہے کہ وہ 6 مہینے سال کی ویریشن کے علاوہ وہ میٹ کی جائیں گی. جی میری یہ منسٹری نہیں ہے, آئی ہیو بین پارٹ آف دا میٹنگز, تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں ہو گیا, شاہد صاحب تشریف رکھے. میں آئٹم نمبر 14 پہ آنے سے پہلے اقبال آفریدی صاحب, آپ کے علاقے میں کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اقبال آفریدی صاحب, اقبال صاحب کا مائک. جی آپ کے علاقے میں کوئی حادثہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں جمعے کی دن وہاں پہ ایک گولہ پھٹا ہے جس سے 2 کمسن بچے شہید ہوئے ہیں اور ایک اب بھی آئی سی یو وارڈ میں ہیں. تو یہ چونکہ ہمارے علاقے میں بدامنی بھی ہے اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز بھی ہیں, وہاں پہ فینسنگ کے بعد جس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, اور اب بھی وہاں پہ ملیٹن آتے ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, رات کو ملیٹن آتے اور صبح اس کی پیچھے سیکورٹی فورسز آتے ہیں, وہ گھروں والوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. تو پاٹھا میں بہت بڑا ایشو ہے. اور ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب قبائلی علاقوں میں NFCA وارڈ کے لیے بہت سارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں وہ قبائلی علاقوں کو وہ NFCA وارڈ میں پیسہ ملنا چاہیے تاکہ وہاں پہ جاری منصوبے ترقیاتی وہ پورے ہو سکے. اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ناروا بجلی لوڈ شیڈنگ ہے, نہ تو وہاں پہ کوئی کمبا ہے, نہ کوئی تار ہے, نہ کوئی ٹرانسفارمر ہے. تو کائنڈلی یہ 2-3 ایشو ہے. ایک تو NFCA وارڈ میں قبائلیوں کو اپنا حصہ ملنا چاہیے, 2 وہاں پہ بدامنی ہے, اور ہم نے بہت سارا پیسہ بارڈر پہ فینسنگ پہ لگایا ہے, اس کا فائدہ پھر کیا ہے, اور تیسری وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب, یہ دعائے مغفرت کرانی ہے جو 2 بچے شہید ہوئے تھے,
ان کی دعائیں مغفرت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالیہ سیلاب سے سر جو جی حالیہ شہید تمام ہوئے. جتنی فوتگیاں ہوئی ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سیلاب سے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، ہمارے اپنے ایک کارکن ریحان زیب خان شہید ہوئے تھے باجوڑ میں جہاں بھی الیکشن ہوا ہے، تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک. جی 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 سب کے لیے دعا ہے. آپ کے کارکن کے لیے بھی، ہمارا بھی بھائی ہے، پاکستانی ہے، نون کا کارکن بعد میں ہے، پہلے پاکستانی ہے بھائی، اور یہ میں نے میڈیا میں بھی کہا ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرین. آمین. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. جی پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا چاہیں گے آپ؟